السلام علیکم، میں ناصر جمال دنیو 66 میں خوش آمدید۔ میرے چینل پہ آپ نے 2-3 ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں پرائیویٹ سکولز کا جو ہے وہ دھرنا تھا اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ سکولز کو کھول دیا جائے، جس میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جو سوا سال سکولز بند رہے تھے، آپ نے وہ بچوں کے فیس معاف کر دیے تھے یا نہیں۔ اب وہاں پہ انہوں نے کچھ اساتذہ نے اسکول مالکان نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ ہم نے معاف کر دیے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی سروے کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی بچوں کے والدین ہیں ان سے فیس لیا گیا تھا یا نہیں، تو عوام سے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ شہزاد رحمان۔ شہزاد رحمان، یہ بتائیں کہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ٹوپیاں بیچتا ہوں۔ یہ دکان آپ کی ہے؟ دکان تو نہیں، اس کو سٹال کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں یا سرکاری اسکول میں؟ پرائیویٹ اسکول میں۔ اسکول بند تھے نا پورا سال؟ ہاں، پورا سال بند تھے۔ تو آپ نے فیس دیے؟ ہاں جی دیے۔ فیس دیتے رہے ہیں؟ ہاں جی دیتے رہے۔ کہاں سے دیتے ہیں؟ بابا دیتے ہیں، ہم ادھر کھڑے ہو کر ہمارے اسکول بند ہے، ہم سے پیسے لیتے ہو، فیس صرف مانگتے ہیں ہم سے۔ فیس مانگتے ہیں؟ ہاں جی۔ اس کے لیے آپ کو مزدوری کرنی پڑ رہی ہے؟ ہاں، مجھے مزدوری کرنی پڑی۔ اور بابا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ اچھا، آپ بابا کے ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ ہاں جی۔ تو یہاں سے کما کے آپ دے رہے ہیں؟ ہاں، میں کما کے دے رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد ثاقب۔ محمد ثاقب صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟ یہاں تو مزدوری کرنے کے لیے گئے۔ اچھا، اور ویسے کیا کرتے ہیں یہاں کے علاوہ؟ ویسے تو میں اسٹوڈنٹ ہوں، کون سے ایئر میں؟ فرسٹ ایئر میں۔ فرسٹ ایئر میں۔ پرائیویٹ اسکول میں؟ پرائیویٹ کالج میں؟ یس، پرائیویٹ کالج ہے۔ اچھا، فیس دیتے ہیں؟ کالجز تو بند تھے، اسکول اور کالجز بند تھے، تو آپ فیس دیتے ہیں؟ یس سر، فیس تو ہم دیتے، لہٰذا میسج کرتے کالج والے کہ فیس جمع کرواؤ، لیکن اسٹڈی نہیں ہو سکتی۔ اسٹڈی نہیں ہے لیکن فیس جو ہے وہ جمع کراتے ہیں؟ جی جی، فیس اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو ہمارا اپنا دکان ہے، وہاں جا کے صبح سویرے اٹھتے تو وہاں جا کے مزدوری کے لیے جاتے، تو وہاں سے پیسے لے کے تو ان کو فیس جمع کرواتے، اور اگر فیس جمع نہ کرائیں تو وہ اسٹرکپ لگاتے۔ ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اسم شریف آپ کا؟ راشد علی۔ راشد علی صاحب، یہ بتائیے گا بچے آپ کے پرائیویٹ اسکول میں یا سرکاری میں؟ جی پرائیویٹ میں۔ پرائیویٹ میں ہے۔ بند اسکولوں پہ آپ نے یہ کرونا کے اس میں جو اسکول بند تھے، آپ نے فیسز دی ہیں؟ بالکل جی، اگلے سال بھی دیے اور اس سال بھی دے رہے ہیں۔ اور ایڈمیشن فیس بھی دیے ہوں گے؟ بالکل بالکل۔ بند اسکول پہ؟ بند اسکول بھی دیے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جائز ہے؟ نہیں جی، بالکل جائز نہیں ہے۔ اور کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں پرائیویٹ لیبارٹری ٹیکنیشین ہوں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں۔ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں۔ تو کرونا کے جو حالات ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، غریب لوگوں سے یہ پیسے لینا یہ جائز ہیں؟ نہیں جی، بالکل جائز نہیں ہے، سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور فیسز جو ہیں، یہ فیسز کے علاوہ جو ہے کرونا کے حالات اس طرح ہیں کہ غریب کی مزدوری بھی ختم ہو چکی ہے۔ ظاہر بات ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح، آپ کی بالکل بات صحیح ہے جی۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ اس کے لیے کیا لائے عمل ہونا بس چاہیے؟ یہ تو حکومت کو چاہیے کہ حکومت کو یہی کہ جس طرح پرائیویٹ اسکولوں میں بچے پڑھتے اور اسکول بند ہے، تو یہ حکومت کو چاہیے کہ پرائیویٹ اسکولوں سے بات کرے، یا تو خود حکومت کو چاہیے کہ وہ آدھا فیس ہے آدھا ہم سے لے لے، اور یا اس کو کہے کہ بس ان سے فیس جو ہے وہ یا ان کے لیے کوئی پالیسی اس طرح بنائے کہ عوام بالکل ہاں بالکل یہی چاہیے۔ ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ آپ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بچے آپ کے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جی جی بالکل، وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں اور میں خود بھی ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہوں، ٹیچر ہوں۔ اچھا، پڑھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ آپ؟ جی جی بالکل۔ بہت اچھا ہوا ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ جی جی بالکل۔ یہ بتائیں کہ پرائیویٹ اسکول میں یہاں پہ جب میں انٹرویو کرتا ہوں تو لوگ جو ہے مزدوری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کرونا کے اس جو پینڈیمک حالت ہے یہاں پہ مزدوریاں ختم ہیں اور اس وجہ سے ہم فیسز نہیں دے سکتے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک فیسز کا یہ جو پرابلم ہے یہ بہت سارے پیرنٹ کا ہے۔ ہمارے اسکول میں بھی بہت سارے پیرنٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جی ہمارا یہ والا مسئلہ ہے جی، کرونا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو پرائیویٹ جو ٹیچر ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی اتنے ہائی فائی نہیں ہوتے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔
تو لہٰذا یہ فیس جو ہے یہ اسکول کی مجبوری ہوتی ہے. اسکول میں ٹیچر کے علاوہ آپ کے پی این ہوتا ہے, اس کے علاوہ بہت سارے صفائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو جو اسکول ہے, جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے, وہ جی مجبور ہے فیس لینے میں. جس طرح آپ بہت ساری چیزوں میں, فار ایگزامپل یہ صرف اسکول کی بات نہیں ہے, اگر ایک غریب کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر دوائی لینے جائے گا. یہ جو آرگیومنٹ ہے وہ تو وہ اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میرے پاس جی وہ پیسے نہیں ہے, کاروبار کرونا وغیرہ. تو صرف اسکول کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں فیس دینے میں جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے. ٹھیک جی, چونکہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے تو میں خود عوام کا نمائندہ بن کے آپ سے سوال کرتا ہوں. اگر میں کرائے کے ایک گھر میں رہ رہا ہوں صحیح, اور وہاں سے میں موو کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, وہ کرائے کا گھر میں نے کرایہ پھر بھی دینا ہے. جی جی بالکل. ٹیچر اسکول میں کتنے ہوتے ہیں؟ 10, میں میکسیمم لگا دیتا ہوں. چھوٹے اسکولوں میں میکسیمم 10. بالکل بالکل ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن اور ڈپینڈ کرتا ہے جی, ہمیں کو سچویشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اگر فرض کریں 10 ٹیچر ہیں, وہاں کے طلباء جو ہیں وہ 1500 سے لے کے 3000 تک ہیں, 1200 ہیں, 1000 ہیں. سب سے کمپلیٹ فیس کس طرح لیتے ہیں کہ ان کے ایکسپینسز ہی نہیں ہیں, ان کا وہ خرچہ ہی نہیں ہے, صرف اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ ہے. جی تو یہ کہاں مناسب ہے؟ اگر فرض کریں یہ ٹیچر ہے, یہ تعلیمی ادارے ہیں, یہاں سے ہمیں سکھاتے ہیں, تو ہم یہ تو نہیں سکھا سکتے کہ یہ ظلم ہم کریں کہ عوام سے پورے کا پورا فیس جو کہ بچے پڑھانے کے لیتے ہیں تو وہ جو ہے بچوں کو نہ پڑھانے کے بھی لیں. دیکھیے آپ کی بات بالکل بجا ہے. کچھ اسکول ایسے بھی ہیں کہ جن میں سے تمام بچوں سے فیس وہ نہیں لیتے. وہ کرتا ہے جی جو بچے زیادہ کم آمدن والے ہیں تو پھر ان سے اس طرح کہتے ہیں ان کو ایک خاص پرسنٹیج دے دیتے ہیں, فار ایگزامپل 25 یا 30. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ واقعی وہ معاف کر دیتے ہیں نا. تو یہ اسکول پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسکول آپ کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہے. فار ایگزامپل معاف کرنے والا کوئی ایگزامپل, ڈو یو ہیو اینی ایگزامپل فار دیٹ؟ جی ہمارے اسکول میں بہت سارے ایگزامپل ہیں ماشاء اللہ, بہت سارے ہمارے جو ہے. کون سے اسکول کی ہے؟ جی ہماری تو گلیکسی ماڈل اسکول ہیں. وہاں پہ آپ حلفاً کہتے ہیں کہ وہاں پہ چھوڑا ہوا ہے آپ نے. جی جی کچھ ایسے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ 3 اگر فار ایگزامپل بردر سسٹر ہے تو ان میں سے ایک تو آلریڈی وہ تو آف ہے, ہم نے ان کو جو ہے اس کی فیس جو ہے وہ معاف کی ہوئی ہے. آپ کے اسکول کا مالک کوئی حاجی صاحب ہی ہوگا, کیونکہ یہاں پہ تو میں جس سے بھی انٹرویو کر رہا ہوں تو وہ. جی جی بالکل, میں نے کہا نا کہ بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں اچھے و برے لوگ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں خود بھی میں نے انجینئرنگ کی ہے نا, صحیح ہے نا, ہماری انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی, لیکن میں ساتھ پڑھا بھی رہا ہوں. ہماری انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت سارے اچھے اور برے لوگ ہیں. اور جس طرح ہمارے میجورٹی آنیسٹلی بتائیں کہ میجورٹی تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میجورٹی پرائیویٹ اسکول. تو ہم حق پہ بات کر رہے ہیں. جی جی بالکل, یہ تو صحیح بات ہے, بالکل یہ تو صحیح بات ہے. میجورٹی سر ویسے ود ویری بگ ریسپیکٹ کہ یہاں پہ میں نے ایک بچے کا انٹرویو کیا ہے جو کہ ٹوپیاں بیچ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے فیس دینا ہے. تو اس طرح کے کتنے بچے ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو اسکول پر ڈپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیں ڈپینڈ کرتے اسکول میں. فار ایگزامپل ہمارے ولیجز میں بہت سارے, یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے, وہاں بھی پرائیویٹ اسکول ہیں تو وہاں پہ جو ہے لوگوں کی اتنی وہ آمدن نہیں ہے. ہم شہروں کی بات کرتے تو یہاں پہ ہمارے پاس مکس اپ ملتا ہے. اور یہ جی اسکول پر ڈپینڈ کرتا ہے نا, یہ ایوری تھنگ از ڈپینڈ اپون آن دا اسکول, کہ آپ کے اسکول کے سچویشن کیسا ہے, آپ کے جو اسکول کے جو مالک ہے وہ کیسا ہے, آپ کے ٹیچر کیسے ہیں. تو یہ اسکول پر جسٹ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ پرائیویٹ اسکول والے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں سے فل بائی فل فیسیں لے لیں. ابھی جو ہے ابھی پیپر ہے, ایگزام شروع ہے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ رول نمبر آپ کو تب ملے گا جب تک آپ اپنی فیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہ کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اسم شریف آپ کا؟ نذیر خان. نذیر صاحب یہ بتائیں کہ بچے آپ کے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ ہاں لیکن یہ نام نہ لیں, خیر کوئی بات نہیں, پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے گا کہ یہ کرونا کے حالات میں بچوں کے اسکول بند تھے تو اس میں آپ نے فیسز دیے؟ فیس دیے ہوں, کیوں نہیں دیا, ہر وقت دیتے ہیں. گاڑی کا فیس بھی لیتے ہیں یار, آپ کو کیا پتہ ہے یار. گاڑی کا فیس بھی لے رہے ہیں؟ ہاں 1500 روپے. گاڑی کی طرح کھڑی وہ اس کی فیس لے رہے ہیں؟ نا ہر وقت ہر مہینے لیتے ہیں یار, کیوں نہیں لیتے ہیں. بہت ظلم ہے نا, لوگ بچے پڑھتے ہیں اور فیس لیتے ہیں یار, یہ کتنے ظلم ہے یار. آپ دیکھو بالکل, لوگ کڑا ہے, اس سے پوچھو کس کا بچے نہیں دیتے فیس یار. بس ٹھیک ہے, لیکن یہ بچوں کو فیس معاف کرے یار, یہ مسئلہ ہے نا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ کورونا میں نے فیس معاف کیا, پھر میں گیا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے 200 روپے انہوں نے کاٹ لیا.
कि वो ये ऑर्डर आए हैं, अदालत से आए हैं, ये है, ये सब कुछ धोखे हैं। गरीब के साथ धोखे हो रहे हैं, आपको क्या पता है यार। ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे एक दोस्त से इस्लाम के नाम पे यहाँ पे एक इदारा बना हुआ है और 42,000 उस पर फ़ीस जमा हुआ है, और 42,000 में जब उसने उसके आंसू निकले हैं, वो गिड़गिड़ाया है उनके आगे, तो 42,000 में ऊपर के जो 2,000 थे वो छोड़ दिए, बाकी 40,000 उन्होंने कहा है कि ये हर हालत में जमा कराने हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? शाहनवाज। शाहनवाज साहब, ये बताएं, बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। हाँ ये कोरोना के ये जो साल सवा साल जो स्कूल बंद रहे हैं, तो आपने फीसेस दिए हैं? हाँ, क्यों नहीं दिया, हर महीने हम देते हैं। और क्या काम करते हैं आप? हम तो इधर कपड़े का काम करते हैं, आज न्यू अज़म में दुकान है हमारा कपड़े का। अच्छा, कपड़े का कारोबार हाँ, करते हैं। बिल्कुल। तो क्या ख्याल है कि ये चले, आपका तो माशाल्लाह कपड़े का कारोबार है, आपके जो चेहरे पे चमक है उससे अंदाज़ा लगता है कि चले आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं बस तकरीबन 3-4 महीने हो गए, पहले भी तकरीबन हमने पीस दिया, पहले कोरोना लगा था, अगले रमज़ान से पहले कारोबार भी ख़राब हाँ है। कारोबार भी ख़राब था। अभी फिर तकरीबन 2-3 महीने हो गए, फिर भी छुट्टी है, फिर भी पीस मांगते हैं। हम बोलते हैं पीस तो माफ़ करो, मैंने प्रिंसिपल को भी बताया, वो बोलते हैं नहीं है, हमारा मीस और सब पैसे तो लेते महीने का, नहीं माफ़ कर सकते। बस मैंने फिर क्या बोला, मैंने कहा बच्चे अभी 2 महीने अभी घर में पड़ा है, बस बच्चे में। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मीर बादशाह। मीर बादशाह साहब, ये बताइए, बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? जी हाँ, 3 बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जी, और जितना कोरोना का छुट्टी होता है सबके लिए फीस देता है। फिर आपके लिए हमारे लिए एप्लीकेशन फिर आया था, इसके लिए जो तकरीबन 9,700 रुपये जमा करने, और 2 महीने हो गए। फिर अब हमारा बच्चे इस घर में है, कोई हमारे लिए जो स्कूल का कोई कॉपरेशन नहीं हुआ, ना स्कूल का हमारे लिए कोई कॉपरेशन है, कोई सर वो हमारे लिए जो देता है उसका। ठीक जी, इसका मतलब ये कि मैंने सवाल भी यही पूछना था कि आपने स्कूल की फ़ीस दी है या नहीं, लेकिन आपने पहले ही बता दिया है। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रऊफ़। अब्दुर्रऊफ़ साहब, ये बताइएगा कि बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में? जी, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये जो स्कूल बंद थे उसकी फ़ीस आपने दी है या नहीं दी है? बंद, जब तक स्कूल बंद रहे हैं फीस वो तो लेते रहे हैं, फ़ीस लेते रहे? बिल्कुल फीस लेते हैं। 1 महीने का भी नहीं छोड़ा है, एडमिशन का भी नहीं छोड़ा है, कोई वो सारा कुछ वो लेते रहते हैं। लेते रहते हैं, और अगर आप फ़ीस ना दें तो? अगर ना दें तो फिर वो बच्चों को या तो फेल कर देंगे, स्कूल से निकाल देंगे। और वो भी निकालना भी फिर इस तरीके से कि अगले स्कूल में दाखिला ना हो। एम आई राइट? मैं ठीक कह रहा हूँ? बात आपकी ये भी सही है, बिल्कुल। फिर वो मसले तो बनाते हैं ना, अगर हम फीस नहीं देते, जिस तरह स्कूल खुला होता है उसी हिसाब से सारा कुछ बंद स्कूल के हिसाब से भी वो लेते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जुलूस निकला था, वो कहते हैं कि हमें कोई रिलीफ दे, तो आपका क्या ख्याल है, ये गरीब लोगों का पैसा इनको देना चाहिए या नहीं? यार ये तो हक है हमारा, अगर अब हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हमें रिलीफ देना नहीं, चाहिए। प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं हमें दें। अर्ज कर रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल वालों को रिलीफ तो तब देना चाहिए जब अगर वो फीसों को ना ले, फीसों को छोड़ दे, बच्चों को मतलब है कि हिसाब के साथ वो चलते रहे, फिर उनका रिलीफ हक है। अगर वो सारी फीस वगैरह सारा कुछ वो लेते रहते हैं तो किस चीज़ का रिलीफ मांग रहे हैं फिर? अच्छा, ये बताएं, कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, वो कहते हैं कि बच्चों के स्कूल खोल दो, तो एक तासुर ये भी आता है कि अभी एडमिशन शुरू हो जाएंगे और ये एडमिशन जो है ये फ़ीस इनको फिर डबल देना पड़ेगा, तो ये इसका तासुर के बारे में आप क्या कहते हैं? अभी वो तो लेंगे अपना हिसाब, अगर वो डबल लेना, अगर उनका जो है ना, अगर डबल लेने हैं तो वो डबल लेंगे, सिंगल है तो वो सिंगल लेंगे। वो फीस तो न छोड़ेंगे, न एडमिशन के छोड़ेंगे, न मंथली छोड़ेंगे। बाकी अगर वो हमारे साथ रियायत करते हैं, हमारे बच्चों के साथ रियायत करते हैं, तो फिर हम भी हुकूमत से, गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि आप इन स्कूल के जो है मालिकान उनको आप रिलीफ दे दें। लेकिन अभी तक रियायत हुई है या नहीं? नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। मतलब अगर रियायत कर लें तो उसके बाद जो है हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो हमें रिलीफ दे तो आगे उनको रिलीफ मिलना चाहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? गनी रहमान। अच्छा, अली रहमान साहब, ये बताइएगा कि बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी? जी, प्राइवेट में एक बच्चा पढ़ता है। क्या काम करते हैं आप? मैं तो बस मजदूरी है, दिहाड़ी। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? मजदूरी है, बस ये थोड़ा सा सौदा खरीद कर वो इसमें मजदूरी करते हैं। अच्छा, ये सौदा सलफ ले के तो आप उस पर मजदूरी करते हैं? अच्छा, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक जी, ये बताएं कि आपने कोरोना का जब ये बच्चों का स्कूल बंद था, आपने फ़ीस दिया है या नहीं दिया?
ये फीस तो लेते हैं, फीस लेते हैं, फीस लेते हैं। छोड़ते नहीं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं जी मुनासिब नहीं, हमारी इतना ताकत नहीं है। इस दिहाड़ी में 400-500 दिहाड़ी में क्या बचेगा? इसमें फीस, बच्चों का फीस देंगे या हमारा पेट पालेंगे, अपना पीट, बच्चों का पीट। अच्छा, अगर बच्चे स्कूल जाएं और फीस लें तब तो मुनासिब है ना? बिल्कुल मुनासिब है, हम कर्ज लेंगे लेकिन बच्चों को फीस अदा करते हैं। और कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक जी। नाजरीन, ये मज़दूरी करते हैं ये मेरे भाई, और कहते हैं कि हम कर्ज ले के भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम कर्ज ले के ओखा सोखा करके हम ये बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर स्कूल बंद है तो बच्चों का फ़ीस लेना जो है ये मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।